वेलकम बैक। तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि लांढी में आग की शिद्दत से फैक्ट्री मुनहदिम, आग की शोलों ने बराबर वाली इमारत को भी लपेट में लिया। रेस्क्यू की 15 गाड़ियां, 2 स्नॉर्कल, 1 बाउजर भी आग बुझाने में मसरूफ। मुलाजमीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 3 फायर फाइटर जख्मी। आग तीसरे दर्जे की करार बढ़ने से रोक दिया गया। लांढी में आग की शिद्दत से फैक्ट्री मुनहदिम, आग के शोलों ने बराबर वाली इमारत को भी लपेट में लिया। रेस्क्यू की 15 गाड़ियां, 2 स्नॉर्कल और 1 बाउजर भी आग बुझाने में मसरूफ है। मुलाजमीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 3 फायर फाइटर्स जख्मी। आग तीसरे दर्जे की करार बढ़ने से रोक दिया गया। कराची के शहरी होशियार हो जाएं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें अपने नाम जल्द अज जल्द कराने। ट्रैफिक पुलिस ने ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया। मिराज अख्तर की रिपोर्ट। कराची में गाड़ियां अपने नाम न करवाने वाले शहरी हो जाएं तैयार। ट्रैफिक पुलिस ने ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया। मुतादिद शहरियों के चालान मौसूल होने पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कायम सहूलत मराकज़ से राब्ते। बताया कि अपनी गाड़ी फरोख्त कर चुके हैं, लेकिन जिसने खरीदी इसने अपने नाम रजिस्टर्ड नहीं करवाई। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक अब तक कराची की 1000 से ज्यादा गाड़ियाँ ब्लैक लिस्ट की गई हैं। जैसे ये ई टिकटिंग का निज़ाम फाल हुआ तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो मंजर आम पे आना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पे हमारे जो अवाम है, बहुत सारी गाड़ियां हमारी ऐसी हैं इस तादाद में कि जो उन्होंने बेच दी हैं आगे, या ऐसे केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि हमने बेच दी और ख़रीदने वाले ने अपने नाम पे ट्रांसफ़र नहीं कराई। बहुत सारे लोगों ने सहूलत सेंटरों से रब्ता किया, अब तक इसकी तादाद 1000 से ऊपर निकल गई है। पुलिस हुकाम ने शहरियों को मुतनबा किया है कि जल्द से जल्द अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें एक्साइज डिपार्टमेंट से नाम करवा लें। बसूरत देकर शहर में ऐसी गाड़ियां जहां भी नजर आई उन्हें पुलिस और एक्साइज की टीमें जब्त कर लेंगी। फिर ये गाड़ियां चालान की अदायगी और एक्साइज में रजिस्टर करवाने के बाद ही वापस मिल सकेंगी। वानी करके ये सिलसिला ख़त्म कर दें। कल आपके पास आखिरी तारीख है, परसों से ऑन ग्राउंड आपके कार्रवाई ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जो खिलाफ कानून चल रही होंगी, अपनी शनाख्त बगैर किसी वजह के छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे, उस पर कार्रवाई होगी। और इसी तरह वो गाड़ियां जो ब्लैक लिस्ट पूल में है, सोल्ड बट नॉट ट्रांसफ़र में है, जाहिर सी बात है वो भी रोकी जाएंगी और फिर उनको अपने नाम पे जो एक कानूनी तरीकाकार है उसको अमल करके अपने नाम पे या तो वो ट्रांसफ़र कराएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक 5 दिसंबर के बाद पुलिस और एक्साइज की टीमें ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर बगैर नंबर प्लेट और ओपन लेटर पर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। कैमरामैन काशिफ के साथ मिराज अख्तर, सिटी 21। कमिश्नर कराची का शहर में महफूज सफ़र के लिए बड़ा फैसला। मजीद 6 अहम शाहराहों पर 2 और 4 सीटर रिक्शों की दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। शाहराह फैसल, मसान रोड, मोहब्बत खान रोड ता ली मार्केट रिक्शों के लिए नो गो एरिया। सदीक अली खान रोड ता नुमाइश, लियाकताबाद नंबर 10 से जहांगीर रोड तक भी शामिल है। M9 मोटरवेज और आपकोट से टोल प्लाजों तक रिक्शे पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मेडिकल अलाउंस क्यों बंद किया? शोबों को आउटसोर्स नहीं करने देंगे। वाटर कॉर्पोरेशन मुलाजमीन सरापा एहतजाज, दफातर बंद करके कलम छोड़ अलामती हड़ताल। चेयरमैन CBA इरशाद खान ने वाज़ेह किया, जितने भी मुकदमात करवाने हुकूक से पीछे नहीं हटेंगे। इदारे को तजर्बागाह बनाया जा रहा है, शोबों को आउटसोर्स होने नहीं देंगे। वाटर कॉर्पोरेशन मुलाजमीन सरापा एहतजाज, दफातर बंद करके कलम छोड़ अलामती हड़ताल की गई। शहर भर में खुले मैनहोल और गटर पर नजर रखने का फैसला। सईद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैनों का इजलास हुआ। सूबाई वजीर ने शहर भर में तरक्याती काम तेज करने की हिदायत की। सूबाई वजीर सईद गनी की ज़ेर सदारत कराची डिवीजन के टाउन चेयरमैनों का इजलास हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता टाउन चेयरमैनों ने शिरकत की। सईद गनी ने तमाम टाउन की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और उन्हें दरपेश मसाइल के हल के लिए हिदायत दी। सईद गनी ने हिदायत की कि तमाम टाउन चेयरमैन अपने अपने टाउन में अवामी फलाह के कामों को मजीद तेज करें। पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक तमाम टाउन अवाम को पानी, सीवरेज समेत तमाम रोजमर्रा जरूरियात की फराहमी को यकीनी बनाएं। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के लिए जाने वाली औरत मार्च की शुरका को पुलिस ने रोक दिया। पुलिस की भारी नफरी प्रेस क्लब के बाहर मौजूद रही। मारूफ रक्कासा शीमा करमानी और पुलिस एहलकारों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई, जिसके बाद 2 खवातीन को ज़ेर हिरासत लिया गया। खवातीन शुरका ने कहा कि बच्चियों के अगवा के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज के लिए जा रहे थे, पुलिस ने रोक दिया। नैब कराची के अहकामात पर SPCA ने ज़िला मलीर और शर्की की शादी हॉल्स मार्कीज़ के बारे में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक
ضلع ملیر میں 20 جبکہ ضلع شرقی میں صرف 15 شادی ہال اور مارکیز ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے برعکس دونوں اضلاع میں غیر قانونی شادی ہالز مارکیز کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ شہر میں رہائشی پلاٹس کے کمرشل مقاصد میں تبدیلی۔ نیب کراچی کے احکامات پر SBCA نے ضلع ملیر اور شرقی کے شادی ہالز مارکیز کے بارے میں رپورٹ جمع کرا دی۔ SBCA رپورٹ میں غلط اندراج کے ذریعے نیب حکام کو گمراہ کرنے کی مبینہ کوشش سامنے آ گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ضلع ملیر میں محض 20 جبکہ ضلع شرقی میں صرف 15 شادی ہالز اور مارکیز ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ کے برعکس دونوں اضلاع میں قائم مبینہ غیر قانونی شادی ہالز مارکیز کی اصل تعداد سینکڑوں میں ہے۔ رپورٹ میں گلستان جوہر کے شادی ہالز کو ضلع شرقی کے بجائے ضلع ملیر کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ نیب کو موصول شکایت پر DG SBCA کے نام کال اپ نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ نوٹس میں تمام شادی ہالز مارکیز کے بارے میں مکمل رپورٹ جمع کرانے کا کہا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمرشل رہائشی پلاٹس پر مارکیز کی مبینہ غیر قانونی شادی ہالز کی تعمیر کے لیے بھی اجازت نہیں لی گئی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ شہر میں گاڑیوں کی بیٹریاں چوری ہونے کی وارداتیں تو عام ہیں، لیکن اب رات کے اوقات میں کھڑی گاڑیوں کے ٹائر بھی چوری ہونے لگے۔ سعود آباد ماڈل کالونی میں گاڑی کے ٹائر چوری کی انوکھی واردات۔ سعود آباد ماڈل کالونی میں چوری کی انوکھی اور منفرد واردات سامنے آئی، جہاں رات کے اوقات میں نامعلوم ملزمان کھڑی گاڑی سے چاروں ٹائر اتار کر لے گئے۔ UC 5 کے چیئرمین محمد طلحہ خان کے مطابق ان کے پڑوسی کی کار کی ٹائر چوری کر کے لے گئے۔ UC چیئرمین نے کہا کہ چند روز قبل بھی ٹائر چوری ہونے کی واردات سامنے آئی تھی۔ اہل علاقہ نے اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پہلے گاڑیوں کا قیمتی سامان چوری ہوتا تھا، اب ظالموں نے ٹائر بھی نہیں چھوڑے۔ کسٹمز انفورسمنٹ کراچی کی کارروائی۔ حیدرآباد ٹول پلازا کے قریب گاڑی سے اسمگل شدہ 564 موبائل فونز برآمد۔ ضبط شدہ سامان کی مالیت 5 کروڑ 40 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ کلکٹر آف کسٹمز انفورسمنٹ کراچی نے ٹویوٹا لینڈ کروزر پراڈو ماڈل 2014 کو کراچی حیدرآباد ٹول پلازا کے قریب روکا۔ گاڑی میں سفار مسافر قانونی درآمدی دستاویزات پیش کرنے میں ناکام رہے۔ چیسز نمبر میں بظاہر چھیڑ چھاڑ نظر آئی۔ کسٹم ہاؤس کراچی میں ایک تفصیلی جانچ میں گاڑی میں چھپے ہوئے 5 خفیہ خانے سامنے آئے۔ خفیہ خانوں سے 564 مختلف برانڈز کے موبائل فونز جن کی قیمت تقریباً 3 کروڑ 40 لاکھ روپے ہے برآمد ہوئے۔ فورنزک رپورٹ نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذکورہ پراڈو ٹیمپرڈ، نان کسٹم پیڈ اور اسمگل شدہ گاڑی تھی۔ اس کی تقریباً مالیت 2 کروڑ روپے ہے۔ محکمہ پولیس میں ترقیوں کا سلسلہ جاری۔ مزید 256 سب انسپیکٹرز کو اگلے عہدوں پر ترقی دینے کا فیصلہ۔ حکام نے اداروں سے ان افسران کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ کراچی کے محکمہ پولیس میں ترقیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 256 سب انسپیکٹرز کی اگلے عہدوں پر ترقیاں۔ کراچی پولیس چیف نے اداروں سے افسران سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پولیس چیف کی جانب سے جاری لسٹ اور خط سٹی 21 نے حاصل کر لیا۔ لسٹ میں 256 سب انسپیکٹرز شامل ہیں۔ خط میں افسران کی 5 سال کی کانفیڈنشل رپورٹ مانگی گئی ہے۔ تمام افسران کا کرمنل اور سروس ریکارڈ بھی مانگا گیا ہے۔ کورنگی میں جائیداد کا تنازع خونی شکل اختیار کر گیا۔ سگا بھائی ہی دشمن بن بیٹھا۔ بڑے بھائی اور اہل خانہ پر مبینہ تشدد، خواتین کو سڑک پر گھسیٹنے کے دل خراش مناظر سامنے آئے۔ درش شہوار کی رپورٹ۔ تار جائیداد کا جھگڑا جنگ بن گیا۔ 3 درجن سے زائد افراد ایک ہی خاندان پر حملہ آور۔ کورنگی میں جائیداد کا تنازع سنگین اور خوفناک صورتحال میں بدل گیا۔ چھوٹے بھائی نے گنڈوں کے ہمراہ بڑے بھائی کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ رات کو 30 سے 35 افراد گھر میں گھس آئے۔ اہل خانہ کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ نقدی اور موبائل فون لوٹ لیے۔ 4 بیٹیوں میں سے 2 کم عمر بچیاں گھر میں موجود تھیں۔ حملہ آوروں نے ان کے کپڑے پھاڑ دیے، بالوں سے پکڑ کر سڑک پر گھسیٹا اور انہیں بے پردہ کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا سب سے پہلے انہوں نے موبائل چھینا۔ 5 ہمارے پاس موبائل تھے، 5 انہوں نے ریکور کیے۔ وہ اس لیے کیے کہ کوئی ویڈیو نہ بنائے۔ اور یہ 2 بچے تو میرے سو رہے تھے، میری وائف بھی سو رہی تھی۔ ہم 2 باپ بیٹا جو ہے نا، یعنی کہ آن لائن کا ہم کام کرتے ہیں، رات کو تو ہم جاگ رہے تھے۔ تو اندر جیسے ہی آئے انہوں نے، جو میری وائف تھی وہ دروازہ فوراً بند کیا اور بیٹے کو اندر لے لیا۔ تو وہ دروازہ انہوں نے کک مار کے 4-5 بندوں نے کک مار کے دروازہ توڑا۔ متاثرہ شخص کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ خوف کے باعث اب نیند ہی نہیں آتی۔ 5 ہمارے پاس موبائل تھے، موبائل تو ہم سے فوراً کے فوراً چھینے ہیں کہ لائیں موبائل دیں، گالی گلوچ، مار پیٹ۔ آپ اوپر آ کے دیکھیں، ہم نے تو کوئی صفائی بھی نہیں کروائی ہے کہ تو میری تو کنڈیشن ہی ایسی نہیں ہے۔ یہ میری بیٹی جاب پہ جاتی ہے لیکن ابھی نہیں جا رہی ہے۔
تو ہم تو اتنے پریشان ہیں, ہمیں قانونی تحفظ ملنا چاہیے. میں اپیل کرتی ہوں کہ ہمیں تحفظ دیا جائے, مہربانی ہوگی, بہت مہربانی ہوگی. متاثر شخص کے دوسرے بھائی نے بتایا کہ وہ اس علاقے میں رہتا تھا مگر جان کے خوف سے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. رہائشیوں نے بتایا کہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا اور پورا محلہ اس ظلم کا گواہ ہے. اور جو یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی اتنے گنڈے لے کے آئے تھے, اتنے بندے لے کے آئے تھے, وہ بات بالکل صحیح ہے. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, جو بات ہے یہ بتا رہے بالکل صحیح ہے. تو میں نے نیچے جب اترا تو دیکھا میں نے موٹر سائیکلیں گاڑی کے اوپر 2 رکھی ہوئی تھی 1 to 5. بعد میں نے یہ دیکھا وہ باندھا بوندی کر رہے تھے, اس کے بعد میں وہ چلے گئے. متاثرہ خاندان نے حکام سے حملہ آوروں کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا. کیمرامین امجد کے ساتھ درے شہوار, سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. میں ڈاکو زندہ جلانے والوں کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ, ایڈیشنل آئی جی کراچی, ڈی آئی جی ویسٹ و دیگر کو نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے متعلقہ ایس ایس پی سے ڈاکو کو زندہ جلانے سے متعلق واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل طلب کر لیے. کھلے گٹر میں بچوں کے گرنے کے واقعات. سندھ ہائی کورٹ نے وکیل درخواست گزار کو آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کر دی. سابق ایم پی اے سیما ضیاء کا نام نو فلائی لسٹ میں شامل کرنے کا کیس. سندھ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا. پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر ڈاکٹر کی پی ایم ڈی سی رجسٹریشن کا کیس. سندھ ہائی کورٹ نے فوری سماعت کی استدعا منظور کر لی. عدالت نے درخواست کو موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. گلستان جوہر ورکرز کوآپریٹو سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے ایس پی سی اے کو متعلقہ عمارت کا فوری جائزہ لینے اور 15 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. تیز رفتار مسافر بس کی ٹکر سے 2 افراد جاں بحق ہونے کا کیس. گربی کی عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پولیس فائل اور کیس پراپرٹی طلب کر لی. طارق روڈ پر چھاپے کے دوران کسٹم حکام پر حملے کا کیس. شرکی کی عدالت نے مقدمے میں نامزد ملزمان کی درخواست ضمانت منظور کر لی. اسٹاک ایکسچینج میں مثبت اختتام. 100 انڈیکس 138 پوائنٹس پر بند ہوا. کاروبار کے انڈیکس کے دوران بڑھ کر 1,66,837 کی سطح تک پہنچ گیا. کاوش میمن کی رپورٹ. مارکیٹ میں مثبت رجحان واپس. بینچ مارک کے اسی 100 انڈیکس 100 سے زائد پوائنٹس بڑھ گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمعرات کو کاروبار کا اختتام مثبت رہا. 100 انڈیکس 138 پوائنٹ اضافے کے ساتھ 1,66,283 پوائنٹس پر بند ہوا. کاروبار کے دوران انڈیکس نے بلند ترین سطح 1,66,837 اور کم ترین سطح 1,65,886 کی سطح کو چھوا. مارکیٹ ماہرین کے مطابق انڈیکس کے مسلسل بلند سطح تک پہنچنے کے بعد سرمایہ کاروں کی جانب سے پروفٹ ٹیکنگ دیکھی جا رہی ہے, جس کے باعث انٹرا ڈے اتار چڑھاؤ معمول کا حصہ ہے. وجہ تو یہ ہے کہ لوگ اپنا پروفٹ جو ہے وہ بک کر لیتے ہیں تاکہ جب مارکیٹ اپنی آل ٹائم ہائی ہوتی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا یہ چانس ہوتا ہے کہ مارکیٹ تھوڑی نیچے آئے. اس کی وجہ سے لوگ اپنا مال بیچنا شروع کرتے ہیں تو اس وجہ سے مارکیٹ تھوڑی نیچے آ جاتی ہے. تو یہاں پہ اسٹاک جو ہے نا وہ اسٹرانگ ریزسٹنس ہے. اگر یہ مارکیٹ بریچ کرتی ہے یا بریک کرتی ہے تو یہاں پر جو ہے نا ایک نئی ریلی بنتی ہوئی نظر آئے گی. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے سیشنز میں سمت معاشی خبروں پر منحصر ہوگی. عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونا سستا ہو گیا. 1 تولہ سونا 1700 روپے اور 1 تولہ چاندی کی قیمت 85 روپے کم ہو گئی. آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $17 سستا ہو کر $4,191 فی اونس تک گر گیا. اس کمی کی بدولت مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا 1700 روپے سستا ہو کر 4,41,462 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا 1457 روپے کمی سے 3,78,482 روپے کا ہو گیا.